اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعلى وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل كما صليت على إبراهيم كما كما صليت صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم كما كما باركت باركت على على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. رب يسر ربي رب يسر يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير 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 وبك نستعين وبك وبك نستعين نستعين يا فتاح يا يا فتاح. فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربي رب زدني زدني علما. علما. جی جلدی السلام سے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اٹینڈنس کے نام بول رہی ہوں تو آپ لوگ جلدی جلدی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ افسانہ صاحبہ موجود ہیں؟ افسانہ صاحبہ موجود نہیں ہیں، 2 بار نام بولوں گی میں بس، ہے نا؟ اور سائمہ شفیق. سائمہ صاحب جی. وہ کل نا ہم کلاس میں لیٹ آئے تھے. اچھا تو آپ بتاتی مجھے اسی ٹائم جب آئیں گی. وہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، وہ اسکول سے لیٹ ہو گئے تھے تو پھر آ کے ڈائریکٹ کلاس اٹینڈ کر لیے تھے، لیکن جب کلاس چل رہی تھی آپ پڑھا رہے تھے تو میں نے ڈسٹرب نہیں کیا. پھر تو میسج کر دیا کریں، اگر لیٹ ہوتے ہیں اسکول سے تو، ہے نا؟ تو جی آپ کی ایبسینٹ نہیں لگے گی پھر. جی اچھا. سائمہ صاحبہ نہیں ہے، موجود ہے نا؟ اور پھول صاحبہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے کیا ناہرہ صاحبہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں اٹینڈنس. جی وعلیکم اچھا السلام ورحمۃ اللہ. میں اٹینڈنس لے رہی تھی. پھول اچھا جی صاحبہ موجود ہے؟ موجود ہوں. جی جی. اور بشرا حسین، بشرا صاحبہ السلام علیکم.
جی موجود ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشا شیخ، انشا صاحبہ نہیں ہے موجود. ان کا کافی ٹائم ہو گیا ہے، نہیں ہے یہ کلاس میں، ہے نا. ناظمہ سلطان، ناظمہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ماہدہ صاحبہ، ماہدہ خان. جی موجود ہیں ماہدہ صاحبہ؟ نہیں موجود ہیں. سیدہ دکی صاحبہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امرین صاحبہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمینہ صاحبہ، سمینہ خان. جی لبیک. جزاک اللہ. ادیبہ حسین. جی السلام ادیبہ علیکم صاحبہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رقیہ صاحبہ، رقیہ منصوری. اپی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور رخسار خان، رخسار صاحبہ موجود ہیں؟ رخسار صاحبہ نہیں موجود ہیں، ہے نا. تو یہ لوگ ہیں جو ایبسینٹ ہیں. تو دیکھیں کتنے لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو ان کا کتنا حرج ہو رہا ہے. پھر لاسٹ میں آئیں گے تو پھر کیا سیکھ پائیں گے، ہے نا. تو اگر کوئی آپ کی جان پہچان میں ہے اور وہ کلاس نہیں لے رہے تو آپ کال کر کے ان سے معلوم کر لیا کریں کہ کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے. تو اور پھر انشاءاللہ میں سیٹرڈے کی رات میں آپ لوگوں کا سبق چیک کروں گی اور اس کی اٹینڈنس بھی لگاؤں گی، ٹھیک ہے. اور جو پہلے بھیج چکے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ. چلیے، جو میں نے کل کلاس میں پڑھایا تھا آپ لوگوں کو تختی نمبر 11 اور 12، وہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا تھا آپ سب کے، جی جی اپی. ہے نا. جی بالکل کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. حروف قلقلہ. جی اپی نہیں جی آ گیا تھا سمجھ. الحمدللہ الحمدللہ. اور حرف جزم والا حرف ہے نا. اب آگے ہے تختی نمبر 13، ٹھیک ہے. تشدید. ہاں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، تختی نمبر جی 13 تشدید. یہ بہت آسان ہے، ان کو سمجھنا ہے بس آپ کو، اور مگر لکھنا بھی ہے اس کا بھی پورا. جو ہم تختیاں لکھتے آ رہے ہیں نا شروع سے، ساری تختیاں لکھنا ہے. آسان ہو تو آپ چھوڑے نہیں اسے، ہے نا. آسان جی ہو تب بھی لکھیں، کیونکہ کبھی ہوتا ہے ایسا کہ دماغ سے نکل جاتی ہے، لیکن ہم اس کو روز کاپی کو نکال کے 1-2 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت اچھے سے دماغ میں بیٹھ جائے گا، ہے نا. جی تو تختی نمبر 13 تشدید والے السلام حروف ہیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں افسانہ وبرکاتہ. صاحبہ بول رہی ہوں، ابھی لنک نہیں آئی تھی نا تو میں ابھی جوائن ہوئی ہوں. اچھا اچھا، آپ افسانہ صاحبہ اٹینڈنس بول لگا رہی ہیں. دیجیے. جی 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 بالکل لگا دیں گے آپ کی اٹینڈنس، ٹینشن نہ لیں. جی اور افسانہ صاحبہ تو ہم جلدی جلدی کرتے ہیں. یہ آسان ہے دونوں قاعدے جو ہم پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ پچھلا جن کا رہ گیا ہے تو وہ تیار رہیں تو ان کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ، ہے نا. تشدید والے حروف دیکھیں آپ غور سے، یہ تشدید والے حروف ہے نا. تشدید کس طرح پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ جی اپی پڑھتے ہیں. جی ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر دوسری بار خود اسے، اور اسے پڑھنے میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے.
माशाल्लाह। हाँ देखिए, तशदीद है जिस हुर्फ पर तशदीद हो उसको हिज्जे करते वक्त, जिस भी हुर्फ पर तशदीद होती है हिज्जे करते वक्त, तो उस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। जी एक अप्पी। मरतबा, हाँ एक मरतबा पहले वाले हुर्फ जिस हुर्फ पे तजदीद हो उसकी पहले वाले हुर्फ से मिलाते हैं एक मरतबा, और एक मरतबा उसका खुद का वजूद होता है। जी अप्पी। यानी यानी तजदीद वाले हुर्फ पर कोई भी हरकत लगी होती है ऊपर नीचे, उसको तो कहते हैं, उसे उसका डबल खुद पढ़ा, का भी 2 बार वजूद पढ़ा होता है। जाता है। इसलिए हाँ, इसलिए 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हुर्फ से मिलाते हैं और एक बार जी उसके ऊपर खुद भी ऊपर नीचे जहां भी हरकत हो उसको भी पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह वो 2 बार पढ़ा जाता है। और तशदीद वाले हुर्फ को हम थोड़ा सा नहीं, अच्छी खासी सख्ती से पढ़ते हैं, है ना। हाँ, तशदीद वाले हुर्फ को पढ़ते वक्त एक किस्म की सख्ती होती है। और थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि जब नून और मीम पर तशदीद होती है तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद होते हैं वो, तो हम उनका थोड़ा सा अलग हो जाता है कि उन नून पे और मीम पे तशदीद होती है तो क्या होता गुन्ना है। गुन्ना होता है अप्पी। होता है। माशाल्लाह, गुन्ना होता है। माशाल्लाह। नून और मीम पर अगर तशदीद होगी तो गुन्ना होगा। गुन्ना किस चीज को कहते हैं। नाक में थोड़ी नाक देर में आवाज आवाज छुपा रुकने होता है। को गुन्ना कहते आवा हैं। हाँ इस गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। हाँ देखिए, गुन्ना और इख्फा में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए। गुन्ना होता है नाक में आवाज को रोकना, और इख्फा जी होता है नाक में आवाज को छिपाना। ये थोड़ा सा आप क्लियर करके रखना अपने आप को, है ना, जी कि अप्पी। कहीं गड़बड़ ना हो ऐसा। गुन्ना मतलब होता है नाक में आवाज को आवाज को छुपाना, रोकना, रोकना। रोकना। इन ऐसा होता है गुन्ना, है ना। इन जी इस तरह जी ये होता है नाक में आवाज को रोकना, है ना। जी। जी तो अब यहाँ पे आते हैं हम कि हम तजदीद वाले हुर्फ को समझ गए कि जिस हर्फ पर तजदीद होती है उसको हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, फिर एक बार उसका जी खुद का वजूद होता है, जो भी हो, जबर हो, पेश हो, जेर हो, तो वो इस तरह से 2 बार पढ़ा जाता है ना। जी और उसमें थोड़ी सख्ती होती है, जैसे ये वाला देखें आप, यहाँ पे पहले क्या है, हमजा। अलीफ है। हाँ पहले अलीफ है, उसके ऊपर एराब लगी है तो हम उसको पढ़ेंगे, जबर की हरकत हमजा। लगी है ना, तो हम उसको जी पढ़ेंगे हमजा। हमजा। क्योंकि अलीफ हमेशा खाली होता है, और जिस अलीफ पर हरकत लगी हो या एराब लगी हो तो हम उसको क्या हमजा पढ़ेंगे। पढ़। हमजा। हमजा पढ़ेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सबको पता है ना, ये छोटी जी चीजें हैं, आपको लिख कर रखना है और इसको याद करना है, ताकि कभी भी जी कोई इस बारे में आपसे सवाल पूछे तो आप उसको बता सकें। और जो चीज आपको नहीं आती है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसको। हमजा, सबसे पहले बा पे तशदीद है ना। बा पे तशदीद है तो हम बा को पहले वाले हुर्फ यानी हमजा से मिलाएंगे। हमजा बा जबर अब, बा। हमजा बा जबर अब। अब हाँ बा। अब उससे, अभी हम्म। पहले हमने एक बार हमजा से मिला के पढ़ लिया है ना। अब उसके जी ऊपर बा के ऊपर जबर की हरकत लगी है तो हम उससे भी पढ़ेंगे, बा जबर बा। बा अब्बा। जबर बा। जबर बा। अब बा, अब बा। है ना। बा। ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये तो माशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। जैसे अब्बा जबर है, अब्बा, अब उसके बाद जेर है, फिर जेर पेश है, इब्बी। मगर हाँ बा। पढ़ा वो उसी तरह जाएगा, डबल और सख्ती से, चाहे जबर हो, जी जेर हो या पेश हो।
जैसे हमने अभी पढ़ा अलिफ बा हमजा बा जबर अब, बा जबर बा अब्बा। इसी तरह हमजा बा जेर इब, बा जबर बा इब्बा। इब्बा इब्बा हम्म बाजेल इब्बा जबर बा इब्बा। हमजा बा पेश उब, बा जबर बा जबरबा उब्बा। उब्बा बा हम्म हमजा बा अब पेश उब्बु बा जबर बा। आ रहे हैं ना अच्छे से समझ में? जी जी अपी। जी हरकत कोई सी भी होगी, लेकिन जिस हुर्फ पर तशदीद लगी है हम उसको 2 बार पढ़ेंगे। चाहे पहले वाले हुर्फ पे जबर हो, जेर हो या पेश हो, बाद वाले हुर्फ पे भी जबर जेर पेश कुछ भी होगा, पढ़ेंगे हम उसको 2 बार और सख्ती से, है ना? अब्बा जी इब्बा उब्बा पढ़े। बा जी इब्बा उब्बा। अब्बा अब्बा उब्बा इब्बा उब्बा अब्बी इब्बी उब्बी। अब्बी अब्बी इब्बी इब्बी उब्बी। उब्बी। हाँ, ये इस तरह समझाया गया है कि हुर्फ कुछ भी हो, हरकत कोई सी भी हो, तशदीद वाले हुर्फ को हम 2 बार पढ़ेंगे, है ना? अत्ता इत्ता उत्ता। अत्ता अत्ता ता इत्ता उत्ता इत्ता। अत्ती इत्ती उत्ती। अत्ती अत्ती इत्ती इत्ती उत्ती उत्ती उत्ती। हम्म इज्जा इज्जी इज्जू। इज्जा 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 इज्जू इज्जी इज्जू। इज्जू। हम्म हम्म तो माशाल्लाह आ रहा है आपके समझ में। अब उज्जा उज्जी उज्जू। उज्जू उज्जा उज्जा उज्जी उज्जी उज्जू। उज्जी उज्जू। अब उज्जू। यहाँ पे देखें कि हमजा है, अलिफ है, उस पे हरकत है जबर की, तो हमजा पढ़ा जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर? तनवीन डबल जबर है अब्बन तो तनवीन 2 जबर है। गुन्ना होगा। तो 2 जबर हैं, तो अब देखिए उसको हम कैसे पढ़ेंगे। हमजा बा जबर अब, हमजा बा हमजा पढ़िए। हमजा बा अब जबर अब। हमजा बा जबर अब, हमजा हमजा बा बा जबर अब अब। जबर अब। बा अलीफ 2 जबर बन। बा बा अलीफ अलीफ जबर दो बन। जबर बन। अब बन अब अब्बन बन। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। अब्बन 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 हम्म, हाँ, अब बन आवाज आ रही है ना? अब है उसके जी। बाद इब्बन उब्बन। इब्बन 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 अब्बन उब्बन। क्या तो किसी का माइक गड़बड़ कर रहे? आप लोगों की आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही जी जी आ अपी रही आ है। रही। हाँ, तो देखिए ये समझ में आ गया ना आपके? अब जी है अपी। अब बिन, अब्बिन पढ़िए जल्दी जल्दी। अब्बिन 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 नहीं, नहीं आ इब्बिन रही है आवाज। इब्बिन उब्बिन इब्बिन। इब्बिन इब्बिन। इब्बिन सब साथ पढ़ें, किसी की तो आवाज आएगी है ना? सब लोग जी साथ नेटवर्क पढ़ें प्रॉब्लम हो रहा होगा, माइक खोल। बारिश हो रही है ना। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आपको जी जी अच्छे से बहुत तेज समझ में आ बारिश हो गई रही ना? है। जी जी जी, जी। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो, मगर मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये अच्छे से समझ में आ गई आपकी? जी जी अपी आ गया। जैसे जी अब ये वाला देखें आपके, ये जो हम हुर्फ है ये वाला, बताती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये इसको किस तरह पढ़ेंगे? प फ आ प अ प अ फ आ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। फ आ एन को 2 बार जी, मेरी पढ़ेंगे आवाज पहले आ रही फा। अ जी जी आ रही है? है।
फा को एन के साथ किस पढ़ेंगे, तरह फिर पढ़ेंगे? एन जबर आ, फ फा आ, हाँ तो फ फ फा आ, फ फा दो बार आ, आवाज आना चाहिए, है ना? जी जी हाँ फ फा आ, फा आ, हम्म अच्छा, ये वाला हुर्फ किस तरह पढ़ेंगे? एक सेकेंड, ये वाला, ये हैया हैया हैया, हाँ हाँ, और उसके हैया बाद की, هي علي हैया अलैया हाँ माशाल्लाह, हाँ और ये أتيلت ऊती तिलत ऊतीलत ऊतीलत उती, उतीलत, और है ना, ऊतीलत उतीलत, उत्तिलत उत्तिलत उतीलत, हाँ ऐन की आवाज आना चाहिए, उत्तिलत उतीलत, أتيلت ऊतीलत उत्तिलत उती, ऊतीलत उती, दो बार तो की आवाज आना चाहिए, उती लत, ऊतीलत उत्तिलत ऊतीलत ऊती, ऊती नहीं कहें, उती लत, उती लत, उत्तिलत एक बार उत, फिर ती लत, उत्तिलत उत्तिलत ऊतीलत अच्छा अच्छा, ये वाला बताएं, يظن एक सेकेंड, ये जो ये जो मीम बना है, मीम पे तशदीद है, सेकंड लास्ट, जी सुम्मा ثم ऐसे पढ़ेंगे नहीं, सुम्मा अभी मैंने आपसे पूछा था, अभी मैंने आपको बताया था कि नून और मीम पे तशदीद होती है तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद होता है, तो आप बताएं कि किस तरह पढ़ेंगे इसको? अभी ऐसे ثم पढ़ेंगे इसे सुम्मा माशाल्लाह, आ रहा है आपके समझ में। उससे पहले वाला हुर्फ देखें, हम्म यज़ुन्नु, माशाल्लाह, अच्छे से आ गया समझ में, ये आपको कायदा है ना तजदीद वाला, कोई जी प्रॉब्लम तो नहीं है, आ गया समझ में अच्छे से? अगर सबको अच्छे से समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, तजदीद वाला हुर्फ किस तरह पढ़ना है, अच्छे से समझ में आ गया? ये सुम्मा वाला थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ये मीम पे तजदीद है, तजदीद वाले जी हुर्फ को हम दो बार तो पढ़ेंगे, जी जी कोई सा भी तजदीद वाला हुर्फ है हम उसे दो बार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जी नून और मीम ऐसा है कि वहां पे तजदीद हो तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद होते हैं, सिर्फ ये दो हुर्फ, और नून और मीम पे गुन्ना होता है, तजदीद हो तो मीम मीम और नून पर तजदीद हो तो गुन्ना होता है, गुन्ना मतलब इस तरह, अच्छा है ना? अच्छा जी तो जी इसलिए हम मीम की आवाज को नाक में रोकेंगे, तुम जी तुम यजुन्नु, ये होता है गुन्ना, आ रहे समझ में? जी जी यजुन्नु, तो ये, हाँ, बाकी हुर्फों से सिर्फ इतना ये फर्क है कि यहाँ पे नून और मीम पर गुन्ना होगा, पढ़ेंगे हम उसे दो बार ही, एक बार जी पहले वाले हुर्फ से मिलाएंगे और एक बार उसका खुद का वजूद होता है, यानी उस पे खुद पे भी एराब हरकत होती है, जी तो थोड़ा तो नाक बस में रोक नून ही और मीम, पड़ते हैं। हाँ बस, नून और जी जी मीम ठीक की आवाज को हम, नून की आवाज को हम मीम की आवाज को, नून की आवाज को हम नाक में थोड़ी सी देर एक नाक में अलिफ की छुपा मकदार कर रोक कर, हाँ बस बस, बाकी है जी सब वही, है ना? जी आ जी गया जी अच्छे से समझ में? अब किसी को और डाउट हो तो जल्दी से पूछ ले, फिर मैं दूसरी तख्ती शुरू करती हूँ, है ना? सबको मुशद्दद अच्छे और से आ गया समझ तनवीन में? में फर्क क्या है ये बता एक दें। बार और बता दिए वरना देखिए तशदीद, कोई सा भी तशदीद वाला हुर्फ होगा हम उसको एक दो बार ही पढ़ते हैं, कोई सा जी भी तशदीद वाला हुर्फ होगा हम उसे दो बार ही पढ़ेंगे, एक बार पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे
اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے، یعنی اس پہ کوئی حرکت ہوتی ہے زیر زبر پیش کی، تو ہم اس سے بھی پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نون اور میم پر تشدید آتی ہے، پڑھیں گے ہم اسے بھی 2 بار، لیکن ہم اس کی نون کی اور میم کی آواز کو ایک الف کی مقدار ناک میں روک کر پڑھیں گے تو غنہ کہلائے گا وہ۔ جیسے نون کی آواز ہوگی تو یظن، آ رہے سمجھ میں آپ کے غنہ؟ نون کی آواز آئی؟ جی اب اسی طرح ایک الف کی مقدار بتا دی۔ یظن، ایک الف کی مقدار وہی آپ مٹھی بند کریں اور ایک انگلی، اس کو ایک انگلی کو نارملی کھولیں، بس اتنا ہے نا۔ یہ ایک الف انداز سے کر لیں آپ، یظن، بس آپ کو لگے کہ آپ نون کی آواز کو روک رہے ہیں، ناٹک محسوس ہونا چاہیے، یظن۔ اسی طرح میم کی آواز ہوگی بس یہ 2 حرف ایسے، دیکھیے کوئی اگر کوئی بات کر رہے تو اپنا مائک بند کر لیجیے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو، ہے نا، کہ دوسری مائک کی آواز آتی ہے تو وہ پھر گڑبڑ ہوتا ہے سب۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بس نون اور میم میں ایسا ہوگا، باقی سارے تشدید والے حرف نارملی جیسے سختی سے پڑھتے ہیں ہم ویسے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 2 بار پڑھیں گے اور تھوڑا سختی سے پڑھیں گے، لیکن نون اور میم پر غنہ ہوگا تو ہم ناک میں تھوڑی دیر ناک میں آواز کو نون کی اور میم کی روک کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آیا سمجھ میں اچھے سے؟ جی جی الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اب یہ دیکھیں نون آگے اور چل، میم پر تشدید ہوگی تو غنہ تو ہوگا، لیکن مشدد مطلب تو اس کا کیا میننگ ہے؟ تشدید کو ہی کہتے ہیں مشدد، مشدد کہتے ہیں، اچھا جی اچھا تشدید کو ہی مشدد کہتے ہیں، ہے نا۔ جی اگر نون اور میم پہ تشدید ہے تو نون مشدد اور میم مشدد کہلاتا ہے، لکھ لیجیے آپ اس کو، جی کیونکہ اگر کوئی نون مشدد میم مشدد کہے گا، یہ کسی کے مائک میں سے آواز آ رہی ہے، آج پلیز اس کو کسی بند مائک کر، سے آواز آ تو یہ ہے نا کوئی آپ سے پوچھے گا کہ نون مشدد کیا ہے، میم مشدد کیا ہے، تو آپ بھول گئیں تو تشدید پھر کو نہیں ہی سمجھ پائیں گی، جی تو ہاں لکھ کر رکھیں ایسی چیزوں کو، ہے نا۔ ہاں جی تو اب آ جائیں ہم تختی نمبر 14 پر، ہے نا۔ اب تک کیا لکھنا ہے؟ مشدد کے بارے میں کیا بتایا آپ نے؟ دیکھیے ہم نے تشدید پڑھا کو ہے ہی ابھی مشدد تشدید والے حروف پڑھے ہیں ہم نے، جی جی تشدید اوپر دیکھیے تختی نمبر 13 آپ کے پاس ہے، نورانی قاعدہ ہے، جی اپی۔ تو نورانی قاعدے کی تختی نمبر 13 نکالیں، دیکھیے نون مشدد اور بھی وہ تشدید والے حروف ہیں۔ نہیں میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے بتایا نا کیا کیا کہتے ہیں کہ تشدید والے حرف مطلب غنہ کسے کہتے ہیں، یہ بتا دیجیے۔ غنہ، سوری نون پہ تشدید ہو، نون اور میم پر مشدد بتایا نا تشدید آپ نے۔ ہوگی، نون اور میم پر تشدید ہوگی تو وہ نون مشدد اور میم مشدد کہلاتے ہیں۔ پڑھتے ان کو بھی ہم 2 بار ہی ہیں تشدید والے حرف کو، لیکن نون پہ میم پہ تشدید ہوتی ہے تو ہم ناک میں آواز کو روک کر پڑھتے ہیں۔ نون پر تشدید ہوگی تو نون کی یہ ہے سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، یظن، نون پہ تشدید ہے، دکھ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 ہاں، تو یہ نون کی نون پہ آواز بھی کو ہم ناک میں روک لیں گے، تھوڑی دیر پڑھیں گے ہم اسے بھی، یا زبر جی یا، زو نون پیش زن، یظن، اب نون پیش نو، یظن، اس طرح پڑھیں گے، ہے نا۔ اسی جی طرح آگے دیکھیے میم والا حرف بھی ہے نا، تو میم پہ بھی ایک غنہ ہوتا ہے، نون اور میم دو پہ غنہ ہوتا ہے، باقی کسی حرف پر غنہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میم پہ بھی تشدید ہے تو یہاں میم کی آواز کو ہم روکیں گے ناک میں، تم پڑھ ہم 2 بار ہی رہے ہیں، صرف تھوڑی سی دیر نون کی اور میم کی آواز کو ہم ناک میں روک رہے ہیں، ہے نا، اسے کہتے ہیں غنہ۔ جی ٹھیک۔ صرف 2 حرف ہیں یہ پورے کلام پاک میں، یہ 2 حرف ہیں، نون اور میم پر جب بھی تشدید آئے گی تو غنہ ہوگا، یہ قاعدہ آئے گا آپ کا، اور ابھی غنہ کہلاتا ہے یہ، تو ہم جی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنے کو غنہ کہتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ جی 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 اگر جی نہیں آیا ہو، آ گیا تو جی کوشش کیجیے آپ صرف سارے تشدید والے حرف 2 بار اور سختی سے پڑھے جائیں گے،
لیکن نون اور میم نون پر اور میم پر پڑھیں گے ہم 2 بار، لیکن نون اور میم پر غنہ ہوگا۔ یہ نون کا منہ ناک میں ہوگا اور ہے نا میم کا منہ میں ہوگا، مطلب منہ میں آ رہا ہے نہیں، یہ بس۔ دونوں کا ناک میں ہی ہوگا۔ یظن، تم، ناک میں دونوں ہی آوازیں روکے جائیں گی۔ پر میرے منہ میں آ رہا ہے میم کا تو۔ تم، اب وہ دیکھیے یظن، نون کی آواز ناک سے ہی نکل رہی ہے، لیکن روکیں گے ہم دونوں کی آواز ناک میں۔ تم آ رہی ہے ناک میں، تم جی بولیں گے منہ سے۔ وہ ہے نا انہیں ایسا فیل ہو رہا ہوگا کیونکہ سما ہاں میں دونوں ہونٹ مل ہاں رہے ہیں تو انہیں لگ رہا ہوگا منہ سے آ جی رہی ہے، جی، اور منہ ناک سے میں نہیں آ رہی ہر حرف کے بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، تو روکیں دونوں گے ہم ہونٹ مل ناک رہے ہیں میں۔ سما میں۔ جی، ہونٹ مل رہے ہیں تما جی میں، اس لیے لگ رہا تو ہوگا انہیں۔ آپ کو اس لیے لگ رہا ہے ایسا۔ جی، سارے حروفوں کے جو مخرج ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن پڑھیں گے ہم جیسے طریقے سے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن آواز ہمیشہ ناک میں، غننے والی آواز ناک میں ہی رکے گی۔ جیسے آپ نے کہا تم آ رہی ہے تو ناک سے آواز، اب آپ کے ہونٹ بند ہو رہے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے۔ اچھا، ہو گئے آپ لوگوں کی ڈاؤٹ ہو گئے کلیئر؟ جی آگے بڑھوں پھر میں اور کچھ نہیں سمجھا پاؤں گی آپ لوگوں کو، سوچ رہی تھی میں جن کے پچھلے رہ گئے ہیں 1-2 ان کو بھی سمجھا دوں گی۔ تو اب آ جائیں ہم 14 پہ، ہے نا؟ مگر یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہونا ضروری ہے کہ اگر ہم جو پڑھ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوا ٹھیک، جی ہاں چلے ہم آگے۔ جی جی اپی۔ جی آ جائیے اب 14 تختی نمبر 14 پہ، ہے نا؟ اب یہ دیکھیں آپ، تختی نمبر 14 ہے رائے ساکنہ تو اور مشددہ، رائے مشددہ۔ رائے ساکنہ مطلب جس راہ پہ جزم ہو اسے رائے ساکنہ کہیں گے، جس راہ پہ تشدید ہو اسے رائے مشددہ کہیں گے۔ ماشاء اللہ۔ تو جس راہ پر جزم ہو اسے رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور جس راہ پر تشدید ہو اسے مشددہ کہتے ہیں نا۔ جزم والی راہ کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ راہ پر زبر یا پیش ہو، دھیان سے سنیں، راہ پر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے۔ پر پڑھیں گے۔ راہ پر زبر یا پیش ہوگا تو ہم اسے پر پڑھیں گے، اور زیر ہوگا تو مہین پڑھیں گے۔ باریک پڑھیں گے، ہے نا؟ اب اگر راہ پر جزم ہے، راہ پر زیر، راہ کے اوپر زیر و پیش بتا دیا میں نے کہ راہ کے اوپر اگر زبر و پیش ہوگا تو ہم اسے موٹا پڑھیں گے، ہے نا؟ جی اور نیچے ہوگا تو ہم اسے باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھیں گے۔ اب اگر آپ رائے ساکنہ ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے آپ اس کو؟ پر پڑھیں گے۔ پور پڑھیں گے، نہیں، اسے اب بھی رائے موٹا۔ ساکنہ ہو گیا، اب رائے ساکنہ مطلب راہ پر جزم ہے۔ جی اب راہ پر جزم ہے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ راہ کے پہلے والے حرف کو دیکھیے، جی حمزہ۔ راہ کے زبر، پہلے والے حرف، یہ جو بھی صاحبہ ہیں لکھ رہی ہیں اس کو مٹا دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں آپ کہ یہ جو راہ ہے، یہ والا دکھ رہا ہے، راہ پہ جزم ہے۔ جی اب راہ پر جزم ہے تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو راہ پر تو جزم ہی ہے، اب میں اس کو کیسے پڑھوں، موٹا پڑھوں کہ باریک پڑھوں؟ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پہلے والے حرف پر، ہوگی جی اگر راہ پر جزنا اور اس کے پہلے زبر یا پیش ہے تو راہ پور ہوگی۔ ہاں وہی بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ اگر راہ پر جزم ہے تو آپ کنفیوز نہ ہوں، اس کے پہلے والے حرف پر دیکھ لیں کہ کیا ہے۔
अगर उसके पहले वाले हुर्फ पर जबर और पेश होगा तो तब भी आप उसको मोटा पढ़ेंगे, और जेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में अच्छे से? रात से जी पहले जबर होगा तो उसको मोटा पढ़ेंगे। क्या कह रही हैं? रा पे जो जज़म लगा है उससे पहले जबर है तो उसको मोटा पढ़ेंगे। हाँ, अगर रा पर जज़म है तो आप अब सोचेंगे कि मैं इसको मोटा पढ़ूं कि बारीक पढ़ूं, तो आप जी ये देखें कि उसके पहले वाले हुर्फ पर क्या है। जी जी अगर जबर पेश है तो तब भी रा मोटा पढ़ा जाएगा, अगर जेर है, पहले वाले हुर्फ के नीचे जेर है, तब भी आप तो उसको बारीक। बारीक जी पढ़ेंगे। ठीक है, जी जी। तो बस ये इतना सा ध्यान देना है कि अगर रा पर जबर जबर और और पेश पेश। है तो हम मोटा पढ़ेंगे, और जेर है उसके नीचे तो हम उसे बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, बारीक और अगर पढ़ेंगे। जी राय साकिना है यानी रा पे जजम है तो हम उसके पहले वाले हुर्फ को देखेंगे कि उस पे कौन सी हरकत लगी है। अगर उस जी पे जबर और पेश की हरकत लगी है तो हम उसे मोटा पढ़ेंगे, और उसके नीचे अगर जेर की हरकत लगी है तो हम उसे बारीक पढ़ेंगे। उसे जैसे अब बारीक आपने देखा कि ये वाले रा पे जजम है, और इस आगे उसके पहले वाले हुर्फ पर अलिफ पर जबर लगा है तो ये हमजा हो गया है ना। तो हम इस पे देख रहे हैं कि जबर लगा है तो हम जबर वाले उससे पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि जबर लगा है तो हम इसे मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह आगे भी देखिए कि ये वाले रा पे जजम है तो अब हम क्या करेंगे, उसके पहले कौ है तो हम कौ पे देखेंगे कि क्या लगा है, तो फिर हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। अगर जबर और पेश है तो मोटा पढ़ेंगे, और अगर जेर है तो बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, जी अच्छे से समझ में आ गया आपके ये वाला भी? जैसे जी। हम कहेंगे और ओसलना, और हाँ, क्योंकि हम जजम वाले हुर्फ को पहले वाले हुर्फ से मिलाते हैं, कोई सा भी हो, कोई सभी जजम वाला हुर्फ होगा हम उसे पहले वाले हुर्फ से मिलाएंगे। मगर अब यहाँ पे रॉ है तो हम उसको पहले वाले हुर्फ, तो राय साकिना है तो हम उसको देखेंगे कि आगे पहले वाले हुर्फ पे क्या लगा है, तो यहाँ पे लगा है हमजा पे जबर, है ना, तो हम उसे पुर पढ़ेंगे और उसलना। और उसके आगे उसके बाद वाले हुर्फ को किस तरह पढ़ेंगे? उसको ही पुर पढ़ेंगे क्योंकि पेश लगा है और पुर पढ़ेंगे। हाँ हाँ, और और आनुन, और हाँ, उसके उसके आगे वाले पे उसको ही पुर पढ़ेंगे या गुरूर का गुरूर हम्म का उसके आगे पुर पढ़ेंगे रुबामा रुबामा हम्म रुबामा और रऊफुन, इसको भी पुर पढ़ेंगे। जो हम आगे पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ये भी देखिए कि हम पिछले वाले जो हम कायदे पढ़ चुके हैं, अगर वो आ रहे हो तो हम उसको इस्तेमाल करके पढ़ें। तो हमने जो ये पढ़ा है रऊफुन, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? जी यहाँ पर हरकत वाव हो रहा है वाव मद्दा हो रहा है पहले क्योंकि वाले ये हुर्फ पे हमजा पे क्या है? पेश है। पेश है। नहीं नहीं, रऊफुन। जबर है, जबर। जबर की तो हरकत। ये बताते चलें कि रा पर जबर है तो ये क्या है और कैसे पढ़ना है हमें इसे। रा पे हरकत है रा पर जबर जबर है तो उसको थोड़ा मोटा पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा रा बोलो, को मद्दा तो हो रहा है जी जल्दी वाव पे पढ़ेंगे, हरकत है तो। तशदीद है, और फा उससे पे पहले पेश है। तनवीन डबल जी हाँ हाँ, देखिए इस तरह बताया करें। देखिए ये रा पे जबर की हरकत है, रा पे जबर की हरकत है, रा को मोटा पढ़ेंगे इसलिए कि रा पे जबर की हरकत है, और जब जी जबर की हरकत होती है, जेर जबर पेश होता है तो हम उस हर्फ को जल्दी पढ़ते हैं, है ना। जी जी जेर जबर पेश को हम जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते लेकिन रा है उस पे जबर है तो हम उसे मोटा पढ़ेंगे लेकिन जल्दी पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद जी वाव साकिना से पहले हमजा पे पेश है तो हम क्या करेंगे इसको, जल्दी हाँ, तो मोटा क्या हो पढ़ेंगे। रहा है यहाँ पर? एक अलिफ हाँ हाँ, कौन सा कायदा लग रहा है यहाँ पर?
واو مدہ واو مدہ کا اس کے بعد تنوین کا ڈبل تنوین کا ڈبل دو پیش. پیش. ماشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کے، ہے نا. مستقر مستقر. مستقر مستقر مستقرون. قر قر سختی سے پڑھے، تشدید ہے. مستقر مرتن آگے جی پڑھے. رب ارجعونی رب ارجعونی. ہاں رب ارجعون رب جلدی سے کہیں گے. ارجعونی. رب جلدی کہیں گے ہمیں. رب یہ تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے. رب اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں اب آگے دیکھیں. ہاں تو اب کیا کریں گے اس کو؟ واو مدہ کہاں پر؟ نہیں رب بر. رب ارجعونی. ہاں تو رب بر کے بعد رب کے بعد بتائیں آگے جہاں پہ را واو سے پہلے پیشے تو ہے واو مدہ ہو رہا. ایک سیکنڈ میں را کے بارے میں بات کر رہی ہوں، آپ آگے جا رہی ہیں، ہے نا. جو پہلے جزم ہے لیکن زیر ہے. ارے ایک جنا بتاؤ. زیر ہے تو جلدی ایک کوئی بولے تاکہ سمجھ میں سب کے آئے، ہے نا. را کو ہاں باریک جزم پڑھیں گے. اور اس سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. رب ارجعونی. رب ارجعونی. امرتابو ارجعی ارجعی. فرقتن مرصادا قرطاسن. اچھا آ رہے ہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں کہ ہم نے کہاں را کو کہاں پر پڑھا ہے اور ہم نے کہاں اس کو باریک پڑھا ہے. امیرتو زبر پڑا ہے اور زیر پر باریک پڑا. را کے نیچے بھی زیر ہوگا تب بھی ہم باریک پڑھیں گے. اگر رائے ساکنہ ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تب بھی ہم باریک پڑھیں گے، ہے نا. اسی طرح را کے اوپر زبر پیش ہے تو ہم موٹا پڑھیں گے. اگر رائے ساکنہ ہے تو اس کے پہلے والے حرف پہ اگر زبر و پیش ہے تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. منہمر واصبر. دیکھیے سواد ہے نا تو ہم اس کو واسو اس طرح پڑھیں گے. واصبر من شری بری ترین مستمرن ذریتن تحریم. ماشاء اللہ آپ لوگوں کے اچھے سے سمجھ میں آ گیا. کسی کی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟
जी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह है ना। रा पर जबर और पेश होगा तो हम रा को मोटा पढ़ेंगे, रा के नीचे जेर होगा तो हम उसको बारीक पढ़ेंगे। अगर राय साकिना है और उसके पहले जबर और पेश है पहले वाले हुर्फ पे तो हम रा को मोटा पढ़ेंगे। अगर राय साकिना है और उसके पहले वाले हुर्फ पर जेर है नीचे तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? बारीक। बारीक पड़ेगी हम्म अपनी। सबके अभी अच्छे से तस्दीक समझ वाली में राह आए जी जी। जी। नाहिदा साहिबा, अगर इसमें हरूफ और मुस्तालिया जज्म, होगा, किसमें? देखिए कोई सा बाजी भी अगर हुर्फ, जज्म हो तो रा पे। वही बता रही हूँ मैं, गौर से सुने, आप गौर से सुने। रा के ऊपर जबर और पेश होगा तो हम रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। रा के नीचे जेर होगा तो हम उसे बारीक पढ़ेंगे। अब राय साकिना यानी राय साकिना जजम को ही कहते हैं, जजम। जजम वाली रा हो उसके पहले वाले हुर्फ पर जबर और पेश होगा तो हम रा को पुर पढ़ेंगे। जजम वाली रा के पहले वाले हुर्फ पर जेर हो नहीं नहीं, तो हम जज्म नहीं, ये तजदीद। तशदीद वाले हुर्फ को हम सख्ती से पढ़ेंगे। जैसे अगर वही जबर होगा, जबर और पेश होगा तो हम, जैसे ये बर्री है, बार और जबर बर, राजरी, बर्री। देखिए बा के पहले वाले हुर्फ पर जबर है तो हम क्या कहेंगे? बर। फिर राज री, फिर हम बारीक आ जाएंगे, री बर, बोर री, है ना। जैसे ये तजदीद है रा के ऊपर तो हम कहेंगे बा रो जबर बोर, अब राज री, बोर री, है ना। ये लास्ट सेकंड है ना, ये बता दिए मुझे। जुर्री, कौन सा? सबसे नीचे का लास्ट सेकंड, लास्ट लाइन का सेकंड वाला। जुर्री। यतन। देखिए रा के पहले जाल के ऊपर पेश है तो हम कहेंगे जाल रो पेश जुर। अब कहेंगे जी रा जे री, जुर री, रा या जे री, जुर जी री, या जबैया, जुर री, जी या थोड़ा सा सख्ती आएगी, या जुर री, जी या ता दो जबर तन, जुर री यतन। जी देखिए रा के ऊपर भी तशदीद है, या के ऊपर भी जी तशदीद है। तो यहाँ पहले दोनों हम बार सख्ती करेंगे ना, क्या कहा? हाँ हाँ, दोनों बार। पहले पहले रा के हर्फ को रा के ऊपर तशदीद है तो रा को हम पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे, फिर हम रा को फिर या से भी मिलाएंगे, है ना, क्योंकि रा दोनों को पे मोटा तशदीद। पढ़ेंगे ना। पहले हम कहेंगे पहले हम कहेंगे हाँ तो क्या कहते हैं, जाल के ऊपर पेश है तो पहले हम मोटा पढ़ेंगे, जाल रो पेश जोर, फिर है ना रा को हम या से मिला देंगे, रा या जर्री, जोर्री, या जबैया, जोर्रिया, ता दो जबरतन, जी जोर्रियतन। शुक्रिया। जी आ गए। नाहिदा जी साहिबा, ये 14 तख्ती में अगर हरूफ मुस्तालिया होंगे तो भी रा को अपन, जैसे जबर है उससे पहले तो मोटा पढ़ेंगे और नीचे जेर है तो भी बारीक देखिए पढ़ेंगे। हर्फ कोई सा भी हो, अगर रा है उसके पहले कोई सा भी हरूफ है वो मत देखें आप, उसके जी पहले वाले हुर्फ पे सिर्फ हरकत देखें कौन सी है, ठीक है। जी जी रा के अगर रा है उसके ऊपर तो देख लेंगे आप, लेकिन राय साकिना जो है उसके पहले वाले हुर्फ कोई सा भी हो उस पे सिर्फ हरकत देखना है आपको कि कौन सी है। जबर पेश है तो मोटा पढ़ लीजिए, अगर जेर है तो बारीक पढ़ लीजिए, ठीक है। जी आया समझ में आपके? जी। अभी भी कंफ्यूजन है कुछ? नहीं।
नहीं। حرف کو مت دیکھیے آپ، حرف کو نہیں دیکھنا ہمیں، رائے ساکنہ سے پہلے حرف نہیں دیکھیں گے ہم، کوئی سا بھی حرف ہو، لیکن حرکت دیکھیں گے، حرکت یعنی زیر زبر پیش، ٹھیک ہے؟ جی بتائیے مجھے ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیے ابھی کوئی مجھے بتائیں کہ میں ہے نا پچھلا کیا بتاؤں آپ کو، جلدی سے بتا دیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا پچھلا چھوٹ گیا ہے؟ میں نے پڑھائی تھی تختی نمبر 3 سے، تختی نمبر 3 سے پڑھایا ہے میں نے آپ لوگوں کو، جی تو جن کا میرا رہ چھوٹ گیا ہے گیا ادیبہ حسین۔ کتنا چھوٹا ہے آپ کا؟ کچھ بھی مطلب کتنا چھوٹ گیا ہے بتائیں، جلدی جلدی بتائیں۔ میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، بیچ سے آئی ہوں نا میں، لین پڑھا ہے بس میں تختی نے۔ نمبر 3 ہی سمجھا دوں کیا، زیر زبر پیش؟ جی نہیں اب پھر وہ تو سمجھ لیے تھے۔ نہیں، جن آپ نے سمجھ لیے، جن کا نہیں ہوا وہ ان سے پوچھ رہی ہوں میں، بتائیں جلدی بتائیں، جن کے زیر زبر پیش سمجھ میں نہیں آیا وہ بتاؤں کیا میں، یا اس کے آگے والے حرف بتاؤں؟ آگے والی بتا دیجیے۔ تختی مجھے نمبر پتا کون سی بتاؤں، جلدی بتائیں آپ۔ چھٹی۔ چھٹی تختی بتاؤں؟ چھٹی تختی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، چھٹی تختی میں تو صرف تختی میں سب چیزوں پچھلے کی ہے نا مشق دی گئی ہوئی، ہاں حرف پچھلے مدہ، جو حرف لین، پچھلے کھڑا جو زبر قاعدے پڑھے ہیں پیش۔ ہم نے ان کا تھوڑا تھوڑا سا دیا ہے کہ آپ ان میں سے دیکھیں کہ کیا فرق ہے ان میں۔ زبر زیر والا دیکھیے، بہت پیچھے نکالتی ہوں میں، ایک سیکنڈ، تختی نمبر 6 یہ ہے دیکھیں، زیر زبر دیکھیے، زیر زبر پیش جو ہے یہ زبر کی، یہ تختی نمبر 3 کا زبر ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں جی کھینچیں گے۔ یہ حرف مدہ ہوتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، اس میں کھڑا زبر کھڑا زیر ہوتا ہے، کھڑا زبر جی الف مدہ کے برابر ہے، تو یہ بھی بنا ہوا ہے، اس کے بعد الف مدہ بھی بنا ہے، الف کے پہلے با کے اوپر زبر ہے یہ، تو یہ الف مدہ ہے، الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، اور بالکل سیم اسی طرح کھڑے زبر کو بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم الف مدہ پڑھتے ہیں نا، الف ہو اور اس کے پہلے، پڑھا ہے آپ نے؟ جی جی جی۔ ہاں، الف ہو اور اس کے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، سیم کھڑا زبر ہے اس کو بھی ہم الف مدہ کے برابر ہی پڑھیں گے، ہے نا؟ اسی جی طرح با کی حرکت ہے، یہ اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے۔ اسی طرح یہ ہے با کے نیچے کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یہ یا مدہ ہے، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے با کے نیچے، تو یہ ہو گیا یا مدہ، اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ آپ نے وہ پڑھا ہے حرف لین؟ جی حرف جی پڑھا لین ہے۔ پڑھے ہیں آپ نے تو نہیں جی پڑھے؟ پڑھے پڑھے۔ ہاں تو یہ دیکھیے، اب یا ساکنہ ہے اور اس کے پہلے زبر ہے، تو جی یہ یالین۔ یا لین ہو گیا، اس کو ہم بالکل نہیں یعنی جی کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ جی یہ پورے پچھلے والے جو قاعدے ہیں ان کو یہ ایک ایک حرف پہ انہوں نے پرو دیا ہے کہ آپ سمجھ لیں ان چیزوں کو۔ یہ پیش کی حرکتیں ہم اسے بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے، اور یہ الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یہ واو ساکنہ سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، تو یہ ہو گیا واو مدہ، تو ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے واو ساکنہ سے پہلے زبر ہے، تو یہ واو لین ہو گیا، اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ آ رہے سمجھ میں؟ جی۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح یہ واو ساکنہ ہے، اس کے پہلے پیش ہے جیم پر، تو ہم کیا کریں گے، کیا واؤلین ہو ہو گئے رہا یہاں ہے، پر؟ نہیں واؤلین، نہیں، وہ واو مدہ یہ ہو رہا ہے۔ ہاں یہ دیکھنا ہے واؤ آپ مدہ۔ کو، یہ دیکھنا ہے آپ کو، پیش اور زبر کا فرق ہے جی واو جی ہاں مدہ یہ میں واؤ۔ اور لین میں، ہے نا؟ جی میں شروع سے کہہ رہی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہے کہ واو ساکنہ سے پہلے کیا ہے، زبر ہے کہ پیش ہے؟ اگر پیش ہے تو پیش ہے، واو مدہ ہوگا اور اسے ہم واؤ کھینچ کر مدہ پڑھیں اور گے، زبر ہے تو واؤلین زبر ہے اور ہوگا، تو اگر لین زبر ہوگی۔ ہے، ہاں تو اگر زبر ہے واؤلین۔ تو واو لین ہوگا اور اسے ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟
جی اور اسی طرح یہ ہے کہ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو یہ یالین ہو رہا ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. یہ جیم کے نیچے کھڑا زیر لگا ہے تو یہ یا مدہ کے برابر ہے، اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے. یہ کیا ہے؟ یا لینے یا لینے ہے، اس کو کیا کریں گے؟ اس کو جلدی پڑھیں گے. جلدی ہاں، پڑھیں گے. تو جن صاحبہ نے یہ نہیں سمجھا ان کے سمجھ میں آئیں یہ چیزیں؟ جی 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 الحمدللہ. تو یہ جو نیچے حروف لکھے ہیں ان میں بھی یہی سب ہے. زیر زبر پیش ہے تو وہ ہم نہیں کھینچیں گے. خالی زیر زبر پیش ہے، حرکت ہے زیر زبر پیش کی تو وہ نہیں کھینچے گی. جہاں کھڑا زبر ہے تو وہ کھینچے گا. اللہ کا. آ رہا ہے سمجھ میں اچھے سے آپ کو؟ اور جی سمجھاؤں اس کو؟ آ گیا آپ کو؟ جی جی آ اب رہا آپ ہے سمجھ بتائیں. میں. ہاں، اب بتائیں ابھی کسی اور کو اور کچھ سمجھنا ہے یا جو سمجھا رہی ہوں اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے؟ نہیں، سب ٹھیک ہے. الحمدللہ آ رہا سمجھ. الحمدللہ. آگے بتائیں کسی کو کچھ رہ گیا ہو تو میں جلدی سے سمجھا دوں. جس کا بھی کچھ رہ گیا ہو تو بتاتے جائیں، تھرسڈے کی کلاس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کروا دوں گی، ہے نا؟ جی تو بہت اچھے سے سمجھیں، لکھیں، ضرور ضرور لکھیں، اس کو تھرسڈے لکھ کو کر کلاس رکھیں. رہے گی؟ اب آگے ویڈنسڈے اور تھرسڈے ہوگی. ویڈنسڈے کو وقت نہیں ہوتا ایکسٹرا پڑھانے کا، وہ جو پڑھاتی ہوں وہی مکمل ٹھیک سے نہیں ہو پاتا. لیکن تھرسڈے کی جی کلاس میں ایکسٹرا آپ کو کچھ سیکھنا ہو، مطلب یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس کو لکھ کر رکھیں کہ مجھے تھرسڈے کی کلاس میں یہ پوچھ رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آئے تو میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے؟ جو بھی جی تختی سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے جب تک کوئی جی کلاس نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو جی ہم کو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں، ان قاعدوں کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ رہے ہیں. جب بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اس کو پوچھیں بار بار، ہے نا؟ سوال کریں اور سبق ڈالیں. سیٹرڈے کی رات میں وقت نکالوں گی چیک کرنے کے لیے، آپ لوگ سبق ڈالیں. ٹھیک ہے؟ اور بتا دیں کوئی کسی کو کچھ سمجھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے یا سب کا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے؟ جو لوگ نئے جڑے تھے، ایک دو لوگ جی جو لیٹ آئے ہیں، جیسے نکی صاحبہ آپ بھی لیٹ آئی ہیں، آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آج تھرسڈے کو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، نیکسٹ کلاس ہوتی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹس ہوں یا پھر کچھ پوچھنا ہو جن کی تختیاں چھوٹ گئی ہیں تو ابھی پوچھ کے کلیئر کر لیں. میں تو ہر کلاس میں بار بار پوچھتی ہوں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ جی لوگ جی، آپ تو بولیے. ماشاء اللہ پوچھتی ہیں، لیکن یہی ہے کہ ان کو الگ سے نوٹیفائی کرانا پڑ رہا ہے کہ ہاں آج نہیں. تھوڑا سا وقت آپ دے سکتی ہیں، کلاس بھی نہیں ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں. ہوں کچھ کہہ رہے تھے نا ناہدہ صاحبہ اس دن کی ہماری فرسٹ کلاس ہے، کل بھی کسی نے کہا تھا. جی جی جی، اور اسی لیے میں بار بار پوچھ رہی ہوں لیکن ہے نا بہت کم لوگ بولتے ہیں. سمینہ صاحبہ، نکی صاحبہ، آپ لوگ شاید لیٹ جوائن ہوئی ہیں، کچھ اسٹارٹنگ نہیں، کا پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. ہم تو فرسٹ کلاس سے ہی جوائن ہے اب بھی. اچھا سمینہ ہماری صاحبہ تو آپ دو کو کلاسیں چھوٹی تھی تو وہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم نہیں پوچھتے. بشرا صاحبہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی تختے نمبر 9 اور 10. جی تو پوچھیے. ہاں ابھی میں وہی نیٹ بات. کر لوں کیا؟ افسانہ صاحبہ بول رہی ہوں. میرا تو کچھ نہیں، میرا جی سب جی برابر ہی چل جی رہا ہے. جی جی بالکل. لیکن سبق ڈالیے سب لوگ، ہے نا؟ جی 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 انشاءاللہ میں ڈالوں. اسائنمنٹس جو آپ کو دیے گئے ہیں آپ لوگوں نے ڈالے نہیں تھے، ہے نا؟ جی السلام کلرفل علیکم ورحمۃ اللہ میں نے وبرکاتہ. کہا تھا ایک ویسے نہیں منٹ رک ڈالے، جائیں، کچھ لوگوں نے ڈالے بھی ایک ہیں. منٹ سنیے. جی جو بھی لیو کرنے کا کہنا ہے نا وہ پلیز تھوڑا سا رک جائیں، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی تھی. ابھی یہ کلاس پوری ہونے کے بعد ریکارڈنگ آف ہو جائے پھر میں آپ سے بات کروں گی، اس لیے پلیز تھوڑا سا وقت. میں بھی بزی تھی، جوائن ہوئی ہوں، کچھ کہنا تھا مجھے آپ سے. جی اپی ٹھیک. جی تو بشرا صاحبہ آپ کو 9 اور 10 سمجھنا ہے. جی جی دیکھیے 9 تختی نمبر 9 اظہار کی ہے. جی تختی نمبر 9 اظہار کی ہے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. جی تختی نمبر 9 اظہار کے قاعدے ہیں. یہ یعنی یہ اس کے حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ، ہا،
عین حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ تنوین اور نون ساکن کے قاعدوں میں سے ہے، اظہار ہے نا، پہلا قاعدہ ہے یہ، تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، اس میں سے یہ پہلا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ تنوین یا نون ساکن، تنوین میں نے آپ کو بتایا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، ہے نا؟ جی تنوین یا نون، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں تنوین، ہے نا؟ اور نون ساکن جس نون پہ جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، ہے نا؟ جی تو سمجھ لیں آپ کہ جب بھی تنوین یا نون آواز کٹ رہی ہے آپ کی، ہیلو۔ جی دیکھیے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 6 حرفوں میں سے حمزہ ہا عین ہا غین خا، تنوین یا نون ساکن کے بعد، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی؟ تنوین یا نون جی جی ساکن کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ نون کی، تنوین کی اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے نا؟ جیسے را الف 2 زبر رن، را نون زبر رن، ہے نا؟ ایک جیسی ہوئی۔ جی تو ہم تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں بلا غننے کے، جی یعنی اظہار جی کرتے ہیں، نون کو ظاہر کرتے ہیں، ہے نا؟ آ رہے سمجھ میں؟ جی جی حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بلا غننے کے پڑھیں گے، اس کو اظہار جی کہتے ہیں۔ آ گیا سمجھ میں؟ جی اسی جی طرح جی آ گئے۔ اسی طرح اقفا ہے، تختی نمبر 10، جی ہاں تختی نمبر 10 اقفا ہے نا؟ یہ بھی نون جی ساکن کا قاعدہ ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، اس میں سے پہلا قاعدہ اظہار کا ہے، دوسرا قاعدہ اخفا کا ہے نا؟ تنوین اور نون جی ساکن کے بعد حرف اخفا کی 15 حرف ہیں، تا ثا جیم دال زال زا سین سین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، ہے نا؟ یہ بھی تنوین، جی یہ بھی اسی طرح ہے کہ شرط یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آئیں۔ ویسے تو 50 بار آئیں گے یہ حرف، لیکن تنوین اور نون ساکن، تنوین مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور نون ساکن جس نون جی پر جزم ہو، ہے نا؟ جی تنوین جی یا نون ساکن کے بعد ان 15 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں ظاہر گے۔ کریں۔ نہیں اچھا نہیں نہیں، چھپا۔ وہ اظہار میں ہے، یہ اخفا جی ہے تو ہم اس کو چھپا کر پڑھیں گے۔ چھپا۔ جیسے ہم پنکھا پنکھا کہہ رہے ہیں نا، پنکھا، تو نون کی آواز ہم جی چھپا رہے ہیں، ایک دم ظاہر نہیں کہہ رہا، پنکھا پنکھا نہیں کہہ رہا ہم، پنکھا، جی ہے نا؟ پنکھا، جی ناک میں ہاں، چھپ۔ جیسے تموبیرو جی تو ترابا ما دخلہ، اس طرح، ہے نا؟ جی تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرف ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں، آپ لکھ لینا، اس میں جو نورانی قاعدہ نا جی اس پہ اوپر پوری ہیڈ جی لائن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 15 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو ہم نون کی آواز اسے کو چھپا۔ چھپا کر پڑھیں گے، ہے نا؟ جی بہتر، جی جی شکریہ۔ باقی انشاءاللہ میں اگلی تھرسڈے کو اور جو رہ گیا ہے تو انشاءاللہ سمجھاؤں گی، کہ جو ہماری ماوش صاحبہ ہیں ان کو کچھ بات کرنی ہے تو ہم کر جی لیتے، جی نہیں تو سر۔ سب لیٹ ہوں گے، ہے نا؟ جی چلیے دعا جی پڑھ لیجیے۔ ربنا تقبل منا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم إنك إنك أنت أنت السميع السميع العليم العليم وتب علينا وتب وتب علينا علينا انك انت التواب الرحيم إنك إنك أنت 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 التواب التواب الرحيم التواب الرحيم الرحيم
سبحان ربك رب العزة سبحان سبحان رب ربك رب العزة العزة عما يصفون عما عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين وسلام وسلام على على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد الحمد لله رب لله رب العالمين. العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں جی ابھی میں نہیں میں لیو نہیں کر رہی، میں سلام کا جواب دے رہی ہوں. طلعت آپ ریکارڈنگ آف کر دیجیے. طلعت آپ موجود ہیں؟ طلعت آپ کہاں ہیں؟ اب بھی میں کر دیتی ہوں 1 منٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس ہو گئی ہے، ریکارڈنگ آف کیجیے. جی